نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ معزز سامعین کرام، اگرچہ آج 9ویں سپارے کی تفسیر بیان کرنی تھی، لیکن کچھ باتیں سورہ اعراف کی 8ویں پارے کی رہ گئی تھیں۔ یہ سورہ اعراف 8ویں سپارے میں بھی ہے، 9ویں سپارے میں بھی ہے، تو لہٰذا کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی اور پھر اس عنوان کو مکمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا تھا سورہ اعراف کے بارے میں کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں زیادہ بات کی ہے۔ تو ابتدا میں انسانیت کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی نفس واحدہ، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، یہاں کی چیزوں کو، نعمتوں کو کھاؤ پیو۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور کہا کہ جہاں گھومو پھرو کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی ہیں۔ ولا تقربا ھذہ الشجرہ، یہ جو گندم کا پودا ہے اس کے قریب نہ جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ احکامات دیے کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی جو چیز کھانی پینی ہے تم کھا لو۔ تو شیطان آیا، شیطان نے ووسوس لہما الشیطان، اب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو وسوسہ ڈالا۔ اب بعض روایت میں آتا ہے بڑا نیک صالح شریف بن کر آیا تھا، پھر سوالات ہوتے کہ وہ جنت میں کیسے آیا۔ اب معلوم نہیں جنت میں آیا یا جنت کے باہر سے ہی وسوسہ ڈالا۔ بہرحال اس نے بات یہ کی، وسوسہ ڈالا کہ ان کو یہ درخت کھلا دوں، یہ پودا یا اس کا پھل کھلا دوں تاکہ یہ اللہ کے نافرمان بن جائیں، اور ان پر بھی جنہوں نے مجھے، ان کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، ان کی وجہ سے مجھ پر شامت آئی۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اعتراض دو طرف سے آئے۔ ایک شیطان کی طرف سے آیا، جب اللہ نے حکم کیا کہ سجدہ کر لو تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو گارا اور مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، اس کو سجدہ کیوں کروں۔ فرشتوں نے بھی کہا کہ اللہ، اس فرشتوں نے بھی یہی بات کی سجدہ کے بارے میں کہ اللہ اس کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ دنیا میں جائے گا، فتنہ فساد کرے گا، ویفسک الدماء، خون بہائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو یہ چیز دکھائی کہ آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتلائے، اور فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ وہ چپ، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس جو چیز کا تو نے علم نہیں دیا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس علم انہی چیزوں کا جس کا تو نے دیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا تم بتاؤ، انہوں نے بتا دیا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ساری چیزوں کا بتا دیا۔
تو پھر آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں پر آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس ابا واستکبر، مگر شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور بڑائی کی۔ تو ان کا اعتراض تھا، بعد میں اعتراض ختم ہو گیا، حکم پر عمل کیا اور وہ سجدے میں چلے گئے، وہ عافیت میں رہ گئے۔ اس نے بڑائی دکھائی، اور بڑائی دکھانے کے بعد اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ یہ تکبر کرنے لگا اور پھر یہ گناہگار رجیم ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے نکل گیا۔ اب اس کی کوشش تھی آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس نے وعدہ کیا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا، تو آدم علیہ السلام سے ہی محنت شروع کی۔ اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ نہ کھانا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نہیں کھانا، باقی جو کچھ جنت میں ہے تم کھا لینا۔ یہ وہاں پر پہنچا، ابراہیم آدم علیہ السلام کو اور ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو جنت سے نکلوا دے، ان سے جو کپڑے اور جو کچھ نعمت اللہ نے دی ہیں وہ ہٹوا دے۔ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، ارے تمہیں پتہ ہے کیوں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری چیزیں کھاؤ یہ نہ کھاؤ، بھائی کس لیے؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، تمہارے بھی بڑے کمال ہو جائیں گے، تم ابھی تو مٹی کے بنے ہوئے جیسے ہو، لیکن جب یہ کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، بڑی نعمتوں میں۔ او تکون من الخالدین، یا پھر ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، اسے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اگر نہیں کھایا تو پھر پتہ نہیں، جب تک اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا، ارے میں تو تمہارا مخلص ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے، نہ کھاؤ تمہاری مرضی، لیکن میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، تم کھا لو۔ پھر اس نے دھوکہ ان کو دیا، فلما ذاق، آدم علیہ السلام اور انہوں نے کہا، بڑا بعض روایت میں آتا ہے بڑا نیک صالح شریف، بڑی سفید داڑیاں، جبے شبے کبے پہن کر پہنچا ہوا، اور جب انہوں نے دیکھا اور قسم اٹھا رہا ہے، انہوں نے کہا جھوٹی قسم کون اٹھائے گا؟ انسان ویسے ہی طبیعتاً تھوڑا سا بھولا ہے، سادہ ہے، عمل دوسروں کی باتوں پر زیادہ یقین کرنے والا ہے، اور جب دیکھا اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے ایسی شکل والا، اور جب ہوا یہ کہ فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کو، اس کے پھل کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے کپڑے ختم اور دونوں کے ظاہر ہو گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر جب دیکھا کپڑے نہیں، فوراً درخت کے، جنت کے درختوں کے پتے اپنے پاس باندھنے لگے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقُلْ، اور میں نے کہا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ تم دونوں کا یہ جو شیطان ہے تم دونوں کا بڑا ظاہر ظہور دشمن ہے۔ وقالا، اب جب یہ پتہ لگ گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اور پھر جب یہ صورتحال ہوئی، انسان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، غلطی کر جائے گا، پھنس جائے گا، معافی مانگ لے گا، جھک جائے گا، رونے لگ جائے گا، منائے گا، اور اللہ کو یہی انسان کی خاصیت پسند ہے۔ جب دیکھا غلطی ہو گئی، ساری چیز ہو گئی، تو دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بھی ضرور ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اب یہ دعا تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے مانگی تھی، اللہ جزائے خیر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دے دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ رے جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے جو خطرناک قسم کی ہو، یہ دعائیں پڑھنا، مشقت میں پھنس جاؤ، یہ دعائیں پڑھنا، تمہارے بیڑے پار ہو جانے۔ ہر مشقت میں، ہر نماز میں، جب موقع ملے نماز کے بعد دعائیں میں یہ پڑھیں، دعا مانگیں، بڑے سے بڑا پرابلم ہو، بڑی سے بڑی مشقت اور مصیبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نکال دیں، اللہ تعالیٰ رستے کھول دیں گے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جب یہ معاملہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ، اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو گئے، انسانیت کے دشمن ہوگی،
ہاں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارا دنیا میں تھوڑا قیام ہے، انسانیت کا تھوڑا قیام ہے، اور تھوڑا بہت وہاں پر وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑا وہاں پر تمہیں نفع اور راحت بھی ملے گی۔ اور جب یہ کچھ عرصے وہاں رہنا ہے تو مطلب ہے کہ ہمیشہ نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو کچھ عرصے رہنا ہے، امتحان کے لیے رہنا ہے۔ اور فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اس کے اندر ہی تم زندہ ہوگے، یعنی تمہاری نسلیں، انسانیت ساری بڑھے گی، فیہا تموتون، اسی دنیا کے اندر تم مر جاؤ گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں فرمائی۔ اب اللہ کہتے ہیں آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں نازل کیا تمہارے اوپر لباس بھی جس سے تم اپنے جسم کو چھپاؤ، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور اصل لباس تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ انسان کے کپڑے تو بہت اچھے ہوں لیکن کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے کپڑے والے پہننے والے ایسے ہیں کہ انسان ان کو کہتا ہے یہ بڑا بے حیا ہے، اس جیسا بے حیا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کپڑے ہلکے پہنے کے، یار بندہ کمال کا ہے، کیا عظیم آدمی ہے، جو زبان سے کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، سچا صادق امین آدمی ہے۔ تو پتہ لگا کہ دوسرے کپڑے تو اللہ نے دے دیے، لیکن اللہ نے کہا اصل کپڑے کس لیے ہوتے ہیں بھائی؟ انسان کے سطر کو چھپانے کے لیے نہیں، انسان کی گویا دوسرے لفظوں میں کہا جائے انسان کو عزت دلانے کے لیے۔ کپڑے نہیں ہو تو انسان بیچتا ہے نا، کپڑے دلانے کے لیے ہو جاتا ہے، تو مجھے کپڑا ہی لائے چھڑیا، مطلب کسی قسم کی کوئی کا عزت ہی نہ چھڑی اساں جی۔ تو اگر کوئی بہت زیادہ بے عزتی کر رہا ہو تو اردو میں بھی کہا جاتا ہے یار تم کیوں میرے کپڑے اتار رہے ہو، مانا عزت کے کیوں میری دھجیاں اڑا رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کا جو لباس ہے یہ تو میں نے دے دیا ہے، لیکن اصل لباس تقویٰ کا ہے، اللہ کے خوف کا ہے، حرام چیزوں سے بچنا، حلال چیزوں کی طرف چلے جانا، اصل یہ کمال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں تم نے کرنی ہیں، اور فرمایا کہ یہ اصل ہے ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور تمہیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو آج آدم علیہ السلام کے بعد ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے، یہ اس وقت کے دور کے نصیحت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، آگے اللہ تعالیٰ اور خود بتا رہے ہیں اے آدم کی اولاد۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی آدم 6 مرتبہ فرمایا ہے۔ اس صورت کی خاصیت ہے، اللہ ایک عجیب محبت اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں اس صورت میں۔ تو اس کو آج اگرچہ اس کا موضوع پورا ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ مکمل کرنے کے لیے اللہ خاص پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر یا ایھا المؤمن کے بارے، مومنوں کے بارے میں بتائیں گے، اور وہاں پر اچھے طریقے سے خطاب ہوگا، یا انسانیت سے خطاب ہے، اور ایک جنرل نصیحت اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ بتایا کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو بھی شیطان نے نکال دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اب وہ خاص آدم علیہ السلام سے عجیب اللہ کی محبت تھی۔ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں چلو تمہیں 5000 سال ہو گئے ہیں، 10,000 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی 1000 سال ہو گئے، ایک پہلے چند تھے، اب تم اربوں میں بھی ہو گئے ہو، اللہ کے لیے سب آدم کی اولاد ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرجک ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والدین کو اس نے جنت میں سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے کپڑوں کو نتروا دے اور بغیر کپڑے کو ان کو دیکھے، یعنی ان کو ذلیل کر دے، اب ان کی عزت کا جو ہے وہ دھجیاں اڑانے کی اس نے کوشش کی تھی۔ انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں اور تمہارے خاندان اور تمہاری انسانیت کو اس جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس جگہ سے تم نہیں دیکھتے، لہٰذا اس کے طریقوں سے تم نے بچ کر رہنا ہے، اس کے حملوں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، وہ دعا کرتی تھی اللہ شیطان پر، اے اللہ وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم تو اس کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں اس سے بچنے کی قدرت عطا فرما، تو ہی بچا لے ہمیں، انسان تو نہیں دیکھتا نا شیطان کو۔ تو آگے فرمایا انا جعلنا الشیطان،
اولیاء للذین لا یؤمنون، فرمایا کہ ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آتے، تو شیطان ان کا دوست ہو گیا، یعنی جو اسلام سے پھرے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ شیطان کا دوست ہو جائے گا۔ اور وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب بتا رہے ہیں کہ شیطان کے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں چلیں گے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، ایک رحمان کے دوست، دوسرے شیطان کے دوست۔ اب معاملہ کیا تھا، مکے کے لوگ جب کفر پہ تھے تو گویا کہ شیطان کے دوست، پھر شیطان ان کو نئی نئی پٹیاں پڑھاتا تھا۔ کرتے کیا تھے، خانہ کعبہ کا جب وہ طواف کر رہے ہوتے تو کپڑے اتار کر کرتے، ننگے طواف کرتے، ارے یہ کیا بے وقوفیاں کر رہے ہو، یہ کیا بے حیائی کر رہے ہو، کہ کیا فحاشی پھیلا رہے ہو، اسلام کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اب وہ کیا کہتے، ارے بھائی اچھا بہانے مختلف، ایک بہانہ ان کا یہ ہوتا کہ ہم اپنے ابا و اجداد کو ایسے دیکھتے آئے ہیں، اساں ابا ڈاڈا یہ کندا ہویا، اساں وڈن کو یہ ڈسوا بدھوا، تو وہ بھی یہ کہتے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ دیکھا ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری یہ بات کرتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کی طواف اتنی بڑی عبادت ہے، ہمارے کپڑے پتہ نہیں پاک ہیں ناپاک ہیں، پتہ نہیں حلال کی کمائی کے ہیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اتار کر بغیر کپڑوں کے طواف کرو۔ یہ شیطان نے ان کو اچھی چیز بنا کر دی، جیسے آتے ہیں نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا، شیطان ان کو برے برے اعمالوں کو خوبصورت اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس جتنی بدعات ہیں، جتنی اسلام سے نئی نئی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ان کو اس شیطان نے بہت اچھا بنا کر پیش کیا، اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ بے حیائی کرتے ہیں، ننگے طواف خانہ کعبہ کا کرتے ہیں، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا باپ دادا کو دیکھا وہ اسی طرح ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کو حکم نہیں دیتا۔ کیسے تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر ایسا بہتان لگاتے ہو جو تم نہیں کرتے، تم نہیں جانتے؟ تو ایسی بات اللہ تبارک پر لگانا، قل، اے نبی ان کو حکم دے دیجئے، امر رب بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا، انصاف کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا منہ اور قبلہ کر دو ہر مسجد کی طرف، وادعوہ مخلصین، اور وہاں پر پہنچ کر جب تم مسجد کے اندر پہنچ جاؤ اس رب کو پکارو مخلص ہو کر، خالص بن کر، یہ نہیں کہ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کسی اور کے مدد کے بھی نعرے مار رہے ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، میرے گھر میں بھی پہنچ گیا ہو تو پھر بھی خالص مجھے پکارو گے تو خیر ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا کما بدأکم تعودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، اب یہ بعض ایک ٹولہ ایسا بنا جس نے ہدایت حاصل کر لی، دوسرا ایسا جو گمراہ ہو گیا۔ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، بدعات میں لگ گئے، غلط چیزوں میں لگ گئے۔ لہٰذا جتنے مسلمان ہوتے تھے، جتنے مشرکین مکہ مسلمان ہوتے، حضور کے ٹولے میں داخل ہوتے، صحابہ بن جاتے، وہ مشہور تھا کہ جی یہ بد دین ہو گئے، بے دین ہو گئے، بد دین ہو گئے۔ جب یہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں پر بھی کہنے لگے کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آ گئے، تو اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، پھر دوبارہ وہی خطاب، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ خذوا زینتکم، سج کر سنور کر خوبصورت بن کے اچھے لباس پہن کر جائیں۔ میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اچھا ضروری نیا لباس پہننا ضروری نہیں، صاف ستھرا لباس پہننا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس پتہ نہیں اس مسجد میں وہ ٹوپیاں ہیں یا نہیں ہیں پلاسٹک والی، نہیں رکھتے، بہت اچھا کریں۔
تو وہ ہم نہیں رکھتے پلاسٹک والی جو اس میں، اس کو کہتے ہیں علماء اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ نماز کی تحقیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، کبھی ہم کسی دولہے کو نہیں دیکھا ہم نے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا گیا، بھائی شادی میں گیا ہو، کسی آفیسر کو، کسی کو نہیں دیکھا ڈیوٹی پر جا رہا ہے وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے۔ کسی کی شادی میں ہم جائیں، کسی کی دعوت پر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر جائیں، نہیں جائیں گے، کیوں؟ اڑے بابا اچھا ڈانے یا کیڑی ٹوپی پایا ہوں۔ جب ہم اپنی عزت والی مقام والی جگہوں پر اس پلاسٹک کی ٹوپی کو پہن کر نہیں جاتے تو اللہ کے گھر میں آ کر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو پہن کر؟ تو لہٰذا علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا کہ یہ نماز کی، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ اور اللہ نے تو سیدھا حکم فرمایا خذوا زینتکم، خذو پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے پکڑو، آؤ تو صاف ستھرے، زینتکم کا لفظ فرمایا، دوسرے لفظ میں کہیں کہ صاف ستھرے میک اپ کر کے، حسن و جمال کے ساتھ آؤ، حسین و جمیل بن کر آؤ۔ اور حدیث میں تو حضور نے جمعے کے دن کے لیے تو غسل کرنا سنت بھی فرمایا، خوشبو لگانا سنت فرمایا۔ ہوتا بھی یہی تھا کہ جب جمعے کی نماز میں آتے تھے مسلمان، اب مسجد نبوی اتنی زیادہ بڑی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، بعض روایت میں آتا ہے 60 بائی 50 کی اس طرح تھی، تو آتے چھپرا بھی تھوڑا سا، تو ان کے پسینے کی بدبو اور ان چیزوں سے مسجد کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی، فرشتوں کا ماحول۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی آئیں تو وضو کر اچھی طرح غسل کر کے خوشبو لگا کر آیا کر۔ اللہ کا یہاں پر بھی حکم فرما دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو سج کر سنور کر آؤ، لگے کہ ہاں اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے یار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ نماز عبادت ہے کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز پڑھو کس طرح؟ کأنہ یراک، کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو کہا نماز مومن کی معراج ہے، اگرچہ اس حدیث کے الفاظ میں اور اس میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم، معراج یعنی اللہ کا دیدار۔ مومن آتا ہے، حدیث میں آیا حضور نے کہ مسجد میں آؤ اور عبادت کرو کأنہ یراک، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، دیدار اس کا ہو رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت تمہاری نہیں بنتی ایمان کی وہ کیفیت نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو خیال ہو کہ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی ہم اگر دنیا کے کسی دوست اچھے سے ملنے جاتے ہیں، کوئی اگر پیارا کوئی محبوب ہو، اچھی طریقے سے تیار ہو کر جاتے ہیں، اچھا بھی دیکھا سرما لگایا ہے، بالوں میں کنگھی لگائی ہے، داڑھی کو اچھا کیا ہے، اگر داڑھی ہے نہیں ہے تو پھر ویسے 50 قریب قسموں کی کوئی کریمیں لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ سارا چیزیں کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس رب کو دکھانا پڑے، جب اس کے در پہ آنا پڑے تو کتنا حسن و جمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ تو خوبصورت اچھے لباس میں آؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، اجازت دے دی کھانے پینے کی، وَلَا تُسْرِفُوا، دنیا کی نعمتیں استعمال کرو، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ان سورہ آراف کے اندر۔ آراف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک واقعہ ہے۔ آراف کا مطلب ایک خاص جگہ ہے، ایک تو ہے جنت، دوسری جہنم، تیسری اس کے بیچ کی جگہ ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اعمال اچھے نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم میں چلے جائیں گے۔ بیچ میں بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے جنت جتنے اچھے اعمال نہیں ہیں، جہنم جیسے اتنے گناہ نہیں ہیں، بیچ میں ہیں، اب اللہ کے فضل کے انتظار میں ہیں۔ اب یہ جنتی جو ہیں وہ جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ بھائی کچھ ہمارے لیے ٹھنڈک بھیج دو، کو پانی شانی کچھ بھیج دو، تو وہاں پر ان کی کچھ نہیں سنی جائے گی جہنمی کی۔ اچھا پھر جو جنت والے ہوں گے، جنت والے دیکھ رہے ہوں گے ان کو، آراف بیچ والے لوگوں کو، بھائی تمہارا ان سے کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے جی ہمارا ابھی معاملہ پتہ نہیں کیا ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ فضل کرے، ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ہم بیچ میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں جب ان کی حالت کو دیکھیں گے، ان کی عاجزی انکساری کو دیکھیں گے، وہ جہنمی بھی کہہ رہے ہوں گے ارے تم تو بڑے عاجز بنتے تھے، شریف بنتے تھے، ابھی دیکھو کیا ہوا تمہارا،
کچھ ہوا تو نہیں؟ اور وہ بھی خود بھی دعا کر رہے ہوں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ بنا۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا، اب ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، جہنمی بھی کہیں گے تم نے تو اچھے حاجی بنے، شریف بنے، کیا ہوا تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب یہ باتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ شفقت فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرمایا کہ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ تمہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، اب وہ وہاں پر جہنمی جو بات ان سے کر رہے ہوں گے اس کا ان کو اثر پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی شفقت و رحمت ہو جائے گی۔ تو جب ان کے ساتھ یہ شفقت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ جنت جہنم کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جہنمی جب جنت والوں سے مانگیں گے کہ بھائی وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والوں سے گفتگو ہوگی، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ارے تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھیج دو اور جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ قالوا، وہ کہنے لگیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ارے یہ نعمتیں اور یہ چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اب یہ کون سے لوگ تھے؟ جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، نبیوں کا مذاق بنایا، اور ان کو دنیا کی نعمتوں نے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے وہاں دھوکہ کیا، اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، بھلا دیا تھا، آج ہم نے ان کو بھلا دیا جہنم میں ڈال کے، جاؤ۔ تو اب جب ان کے ساتھ یہ فیصلہ ہو گیا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ وہاں پر یہ جب بات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ فیصلے کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا، جنتی جنت کے اندر رہیں گے، اور وہ وہاں پر نعمتیں اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھاتے رہیں گے۔ جب اللہ نے یہ باتیں کر دیں تو آخر میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کو بتایا کہ ان قوموں نے تھوڑے تھوڑے واقعات بڑی تفصیل سے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ان کو دعوتیں دی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر آخر میں اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، پھر حضرت شعیب کا کیا۔ لوط علیہ السلام کا تفصیل ذکر کرنے کے بعد ان کی بیوی نہیں مانتی تھی، باقی قوم بھی بیٹیاں مان گئیں لیکن بیوی نہیں مانی۔ اللہ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، اس کے گھر والوں کو نجات دی، لیکن اس کی بیوی کو نہیں دی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ نبی کی جتنے نبی گزرے ان کی بیویاں پاک دامن تھیں، بے حیائی ان میں ممکن نہیں تھی۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے کسی نے نبی پر ایمان لے کر آئی، کوئی اپنے قوم کی طرف چلی گئی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئی لیکن پاک دامن تھی، لہٰذا اب یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم پر بارش برسائی پتھروں کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسے ان کا ہوا شر ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر دیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی چلے جاؤ، اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ نیک لوگوں کو لے جاؤ، ورنہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں، اگر یہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ تمہیں یا تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہارے جاننے والوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ جب یہ باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور وہ سارے کے سارے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، شعیب کو علیہ السلام کو کہا بھائی تم نکلو، اپنے مومن لوگوں کو لے کر نکلو، اور ایک چیخ آئی اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے، دل پھٹ گئے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملے ہوئے، اور انہوں نے جب نبی کی بات کو نہ مانا تو وہ دنیا کے اندر بھی گمراہ ہو گئے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، نہ دنیا کی نعمتیں بعد میں رہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے گمراہ بھی
بھی ہو گئے اور گمراہ ہونے کے ساتھ اللہ کے عذاب کے اندر بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اور جب یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے سورہ اعراف کے اندر قرآن کی فضیلت اور مقام بتایا تھا، آخر میں قرآن کا ایک حکم بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کو سنو، وانصتوا، اور چپ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت قرآن کا سننا واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور اس وقت قرآن پڑھنا بھی منع کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کو جب، کیونکہ دو حکم ہیں، فاستمعوا لہ، قرآن سنو بھی، وانصتوا، اور چپ بھی ہو جاؤ۔ جو ہمارے علماء، جو بعض ہمارے اہل سنت علماء میں اور ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں، ان میں اختلافات ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتح پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اب جو پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھنی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو لہٰذا تم چپ ہو جاؤ، غور سے سنو، وانصتوا، اور چپ بھی ہو جاؤ، غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ تو جو نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہاں دونوں حکم ہیں کہ اگر سننے والی آواز ہے تو وانصتوا، سننے لگ جاؤ، اگر آواز نہیں بھی آ رہی تو وانصتوا، چپ ہو جاؤ، کیوں؟ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے نا۔ اور پھر کہا جاتا ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی بھی قراءت ہے۔ خیر یہ تو فقہی مسائل ہیں اور علماء اس پر بات کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ، ہم تو اس چیز کے داعی ہیں کہ بھائی اپنے علماء سے مسائل پوچھ لیں، لیکن اس چیز کی دعوت سب دیتے ہیں کہ بھئی آ کر نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں جو بے نمازی ہمارے بھائی ہیں وہ آ کر نماز پڑھیں اور اپنے مسائل علماء سے سیکھتے رہیں۔ یہاں پر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو مکی صورت تھی، اس میں یہ باتیں کی گئیں۔ آگے سورہ انفال ہے جس میں مدنی صورت ہے، اور اس میں جنگ بدر کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور انفال کے معنی بھی نفل سے لیا گیا ہے، نفل کے معنی زیادتی۔ اور ہم بھی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھئی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ 2 رکعت زیادہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض واجب نہیں ہے، 2 زیادتی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، اصل تو فرض ہمارے اوپر فرض ہے، 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت جتنے ہیں۔ باقی جو سنتوں میں اور نفلوں میں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فرض میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے ساتھ اس کو پورا فرما دے۔ تو یہاں پر انفال اور نفل سے مراد مال غنیمت ہے۔ جب مسلمانوں نے جنگ بدر فتح کر لی، پھر جو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں معاملہ ہوا، اس پر یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خصوصی خطاب فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکتیں، سورہ جنگ بدر کے واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ کس طریقے سے مشکل ترین حالات تھے، ایمان کے جھنجھوڑنے کا وقت تھا، زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسا جھنجھوڑنا کہ انسان حیران ہو جائے کہ 8 تلواریں ہیں اور چند صحابہ ہیں، دو گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے جس میں 200 گھوڑے ہیں، اور باقی جو اونٹ والے بھی پیدل بھی تیر تلوار سے مسلح ہیں۔ صحابہ کیا کریں، کسی کے پاس چھڑی ہے، کسی کے پاس بیلچا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے کہ اللہ کیا معاملہ ہے، یہ نہتے تیرے عشق میں سامنے آ گئے۔ تو پھر اللہ کی کیا، وہاں پر اللہ سے جو عشق لڑاتے ہیں تو پھر اللہ کا عشق بھی ایسا جواب دیتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی۔ تو یہ چند مجنو تھے 313 جو اللہ کے عشق میں، اللہ کے رسول کے عشق میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ ارے کیوں آئے ہو؟ کہ بھئی اللہ کے لیے مرنے کے لیے آئے ہیں، بات ہی ختم، فتح شکست کا معاملہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں، اب یہاں پر پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، ایسی دعائیں کی، اللہ نے کہا، اب کیا کہا، کتنے لوگوں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، کیا کچھ بھیج رہا ہوں۔ یہ عشق کی داستان ہے، انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ایمان کو زندہ کر دیں، اور ان ایمان والوں کی باتیں سنیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ایمان تو قبول ہو گئے، اور ایسے قبول ہو گئے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ بھی ان کو ایسا عطا کرے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
دعا فرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے لگاؤ اور محبت نصیب فرمائے، اور ان نیک ہستیوں کے تذکرے سن کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے زنگ کو بھی ختم فرما دے، اور ہمارے دلوں کو بھی ایسا نرم کر دے، ایسا روشن کر دے کہ جس طرح ان کو قرآن سے نور نصیب ہوتا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ذوق اور شوق نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ داخلی خارجی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی محبت نصیب فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعمال کی سزائیں مل رہی ہیں، لیکن یا اللہ تو ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ملک پاکستان کی داخلی خارجی ہر قسم کی یا اللہ مدد و نصرت فرما، دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو تہس نہس فرما، یا اللہ تمام مسلمان جہاں جہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ حرمین شریفین میں اے اللہ خانہ کعبہ کے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ تیرے روزے رسول کے سامنے جا کر تیرے رسول کے روزے پر اے اللہ درود پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان پر جو تو رحمت نازل فرما رہا ہے، اے اللہ جو خانہ کعبہ میں جو قرآن سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ان پر جو رحمت نازل فرما رہا ہے، یا اللہ اس میں ہم سب کا بھی حصہ فرما، یا اللہ اس امت کا بھی حصہ فرما دے، ان جو آج دنیا میں موجود ہے ان کا بھی حصہ فرما دے، اے اللہ جو لاوارث قبروں میں پڑے ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرما، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، یا اللہ ان لاوارثوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ فرما، جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو بھی نور و منور فرما، یا اللہ ہمارے یہاں پیارے تھے ان کو کپڑے دیتے تھے، کھانے ہم بھی دلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یا اللہ یقیناً تو ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، تجھے وہ زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ ان کو جنت کے لباس عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت کے طعام نصیب فرما، یا اللہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما، یا اللہ وہ جتنے بھی گناہ گار ہوں یا اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ اس رمضان کے صدقے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ وہ قبروں میں لاوارث پڑے ہیں، یا اللہ ان کے اپنے بھی ان کو بھول چکے ہیں، یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی کامل مکمل مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت کے مزے عطا فرما، یا اللہ اپنے پڑوس کے مزے نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔